बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं नवीद बिलावल। नाज़रीन, फैज़ अहमद फैज़ ने एक मौके पर कहा था कि तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचा व बाजार में आ निकला है। कहीं शोला, कहीं नारा, कहीं पत्थर बनकर खून चलता है तो रुकता नहीं, संगीनों से सर उठाता है तो दबता नहीं आईनों से। तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचा व बाजार में आ निकला है। रियासत पाकिस्तान के अहवाल का अगर तज़किरा करें तो एक अजीब सी बेचैनी है और इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो सवालिया निशान है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा सहाफ़ी इमरान रियाज खान के हवाले से, जिसको लाहौर की हाई कोर्ट बार बार दुहाइयां दे रही है कि इमरान रियाज खान को पेश किया जाए। इमरान रियाज खान को किस जुर्म की पादाश में आपने पाबंद सलासिल किया है? अब इस मामले का ड्रॉप सीन होना चाहिए और इमरान रियाज खान को अदालत के रूबरू पेश किया जाए। लेकिन अभी तक लगता यह है कि रियासत जो है वो अदलिया को दबाने की कोशिश कर रही है। अदलिया के जजेस वो एक शख्स की रिहाई का फैसला करते हैं और कुछ ही देर बाद कमरे जो अदालत है उसके अहाते के बाहर पुलिस की गाड़ियां मौजूद होती हैं, कुछ और फोर्सेस की गाड़ियां मौजूद होती हैं और वो उसी शख्स को जिसके बारे में कोर्ट फैसला करती है कि इसको रिहाई दी जाए, उसी शख्स को गिरफ्तार कर लेती है। यानी कि अदालतें अपना वजूद, अपना तवाज़ुन, अपनी ताकत, अपने इख्तियारात खो चुकी हैं और अजीबो गरीब किस्म का एक सिस्टम चल रहा है। मरियम औरंगजेब साहिबा जो वजीर इत्तलात हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि सहाफ़ी इमरान रियाज खान के बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो इमरान रियाज खान को सहाफ़ी मानती ही नहीं हूं। तो यहां पे बड़ी दिलचस्प बात पैदा होती है कि फिर आप किसको सहाफ़ी मानती हैं? आप क्या निगरान वजीर इत्तलात जो है हमारे पंजाब के आमिर मीर साहब, उनको सहाफ़ी मानती हैं? आप सलीम साफी साहब को सहाफ़ी मानती हैं? या आप उस तरह के और बहुत सारे लोग, गरीदा फारूकी साहिबा और बहुत सारे लोग, मुझे मजबूरन नाम लेने पड़ रहे हैं क्योंकि आपने इस मुल्क के एक ऐसे सहाफ़ी को जो कि एक बहुत बड़ी आवाज बनकर उभरा है, अवाम की आवाज, जिसको अवाम में सबसे ज्यादा पजीराई हासिल है, अवाम में सबसे ज्यादा सुना जाता है, अवाम में मकबूलियत के रिकॉर्ड उसने तोड़े हैं और लोग ट्रस्ट करते हैं। देखें, जब किसी को सबसे ज्यादा देखा जाता है ना, तो ये इस बात की अक्कासी करता है कि लोगों का उस शख्स की जुबान के ऊपर, उसके कौल के ऊपर बहुत ज्यादा ईमान है और वो लोग उसकी बात को मानते हैं, तो इसी वजह से उसको सबसे ज्यादा देखा जाता है। लेकिन उस सहाफी के बारे में जब कहा जा रहा है कि वो सहाफी ही नहीं है, तो फिर सहाफी कौन है? बड़ी माजरत के साथ आमिर मीर साहब जो लेक्चर दे रहे होते हैं मीडिया के ऊपर आके, उनको एक तो पता होना चाहिए कि अपने भाई आमिर मीर की वजह से उनको निगरान वजीर इत्तलात बनाया गया। और दूसरी बात यह है कि वो जिस गैर आईनी, गैर जमहूरी हुकूमत का इस वक्त हिस्सा हैं, वो अपनी मुद्दत भी पूरी कर चुकी है। उस हुकूमत का आईनी तौर पर कोई जवाज ही नहीं है और वो मीडिया के ऊपर बैठ के बहुत लंबे लंबे भाषण दे रहे होते हैं। सूरत हाल इस वक्त यह है कि अदालत ने आज चीख चीख कर कहा आईजी पंजाब को कि हम बार बार आपको कह रहे हैं कि इमरान रियाज खान कहां है। तो आईजी पंजाब के पास हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं होता और अब दोबारा जो है इस मामले की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। आज 13 दिन हो चुके हैं इसी मुल्क में, इसी रियासत से इमरान रियाज खान को उठाया जाता है, लेकिन अब तक कोई पता नहीं है कि वो कौन सी एजेंसी, कौन सी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी या कानूनी इदारे की तहवील में है कि चीफ जस्टिस अमीर भट्टी की बार बार की दुहाइयों के बावजूद भी इमरान रियाज खान को पेश नहीं किया जा रहा। 9 मई के जो वाकयात हैं उसके साथ जो अगर कुछ वाकयात को जोड़ा जाए तो जो सहाफी अपने टीवी चैनल्स की तरफ से 9 मई के वाकयात की एक साइड पे रह के कवरेज कर रहे थे, आफ्ताब इकबाल साहब भी उनमें शामिल थे और इसके अलावा बहुत सारे सहाफी हैं, उनको भी उठा लिया गया है। आप अगर पार्टी लेवल पे इस चीज का तज़किरा करें तो कुछ ही देर पहले शीरी मजारी साहिबा, जो कि इंसानी हुकूक की बहुत बड़ी अलमबरदार समझी जाती हैं, उनकी आवाज को एक मुसम्मम आवाज समझा जाता है, बैनुल अक़वामी ह्यूमन राइट्स के जो इदारे हैं उन तक उनकी रसाई है, उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को न सिर्फ छोड़ने का फैसला किया है बल्कि उन्होंने ये कहा है कि मैं इस फस्तायत का मजीद मुकाबला नहीं कर सकती। 5 बोगस केसेस में मुझे बार बार गिरफ्तार किया गया, अदलिया कहती है इसको रिहा करो, लेकिन उसके बावजूद बार जब मैं अदालत से निकलती हूं तो एक और गाड़ी खड़ी होती है। वो गाड़ियां किस कलर की हैं, वो गाड़ियां किस इदारे के पास होती हैं, पूरे मीडिया के ऊपर दिखाया जा रहा है। तो वो कहती है मैं इन हालात में किससे इंसाफ मांगू? इंसाफ का जो सबसे बड़ा मंबा होती हैं वो अदालतें होती हैं, अदालतों के चीफ जस्टिस होते हैं, जजेस होते हैं
کہ آپ کو ایک امید ہوتی ہے کہ میرے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے تو میں عدلیہ کے سامنے جا کر اپنا موقف پیش کروں گا تو مجھے وہاں سے انصاف ملے گا۔ اب عدالتیں مختلف لوگوں کے بارے میں فیصلہ کر رہی ہیں، لیکن چونکہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا دورہ ہے اور پوری کوشش کی جا رہی ہے، 6 بجے کے قریب شاہ محمود قریشی صاحب کی ایک پریس کانفرنس متوقع ہے۔ اب اس میں یہ نہیں پتا کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کچھ اس قسم کا فیصلہ کریں۔ زور زبردستی کے طریقوں سے اور ڈر کا تسلط ان لوگوں کے اوپر قائم کر کے، کیونکہ اس سے پہلے جو لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ کر گئے، ایکچولی وہ لوگ تھے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انہوں نے پریس کانفرنسز کی، میڈیا کے اوپر ان کو لائیو دکھایا گیا تو وہ تمام چہرے وہ تھے جن کو آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے تھے، یعنی کہ وہ ایسے فالتو پھانڈے تھے، غلیظ لوگ تھے بیسیکلی، جو اپنی جو وفاداریاں جو ہیں وہ روز ایک پارٹی سے جو ہے تبدیل کرتے ہیں، دوسری پارٹی میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو پہلے پاکستان پیپلز پارٹی سے تحریک انصاف میں شفٹ ہوئے، یہ وہی لوگ تھے جو نون لیگ سے پاکستان تحریک انصاف میں شفٹ ہوئے۔ اب ان لوگوں کو چونکہ عمران خان نے ٹکٹ نہیں دیا تھا، موسٹلی لوگ وہ چھوڑ کے گئے ہیں جن کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کو ٹکٹس نہیں دیے گئے، تو اب وہ بہانہ ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ کس طرف جائیں۔ اب میڈیا کے اوپر جس طریقے سے پذیرائی حاصل ہو رہی ہے اس چیز کو، اگر کوئی بندہ ملتان کے کسی دور پار ایریا سے تعلق رکھتا ہے، بہاولپور کے کسی دور دراز ایریا سے تعلق رکھتا ہے، اس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے پورے پاکستان میں، وہ بھی کہتا ہے جی میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں، اور اس کو لائیو دکھایا جا رہا ہے صرف اپنا ڈر، تسلط اور خوف بٹھانے کے لیے کہ یہ دیکھیں جی طاقت کا سرچشمہ ہم ہیں، طاقت ہمارے پاس ہے اور ہماری مرضی سے لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو بین الاقوامی اداروں کے سامنے، بین الاقوامی میڈیا کے سامنے جو ہماری جگ ہنسائی ہو رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کے ساتھ اگر ان کے اوپر بات کی جائے تو آپ مجھے بتائیں کہ کون سا پاکستانی ایسا ہے جو 9 مئی کے واقعات کو سپورٹ کرے؟ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں وہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ شامل تھے ہم ان کی پرزور مذمت کرتے ہیں، ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے، قرار واقعی سزا دی جائے۔ تو پھر کس جرم میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے؟ گزشتہ روز تلہ سے خبریں آ رہی تھی، ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنما ایسے ہیں جن کے گھروں میں نہ صرف پولیس کی جانب سے چھاپے مارے گئے بلکہ ان کی بیویوں کے زیورات تک اٹھا لیے گئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ کس جرم کی پاداش میں یہ کیا جا رہا ہے؟ کیا خوف ہے؟ کیا اس طرح سے آپ لوگوں کو ڈرا لیں گے، دبا لیں گے؟ ہو کیا رہا ہے؟ میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ اصل میں یہ جو طاقت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس کا براہ راست فائدہ اگر کوئی کسی پارٹی کو ہو رہا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز، نظریاتی تھے، جو سپورٹرز تھے، وہ ہمیشہ سے گلہ کرتے تھے کہ آپ نے تو الیکٹیبلز کو اپنی پارٹی میں آپ لے آئے ہیں، اور وہی چہرے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا کبھی حصہ ہوتے تھے، پاکستان مسلم لیگ نون کا کبھی حصہ ہوتے تھے، وہی لوگ پاکستان تحریک انصاف سے ان کو ٹکٹ دیے جاتے تھے، وہ الیکشن لڑتے تھے، پاور میں آتے تھے۔ امیر خسرو جیسے لوگ آپ کو پچھلی کابینہ میں نظر آتے ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن جب مشکل ٹائم آیا پارٹی پہ تو وہ کہیں پہ آپ کو نظر نہیں آئے۔ عثمان بزدار جس کی خاطر 3 سال مقدمہ لڑا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے، وہ بھی آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آتے۔ تو اس طرح کے لوگ جو تھے، ان کے اوپر پارٹی کے اندر سے وہ جو نظریاتی کارکنان ہیں جو 25 سالوں سے عمران خان کے ساتھ ہیں، عمران خان کے نظریے کو سپورٹ کرتے ہیں، عمران خان کی بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اس بات کے اوپر ان کا ایمان ہے کہ عمران خان ہی اس ملک کو اس تمام تر اندھیروں سے اور جو معاشی صورتحال ہے پاکستان کی، وہ جب تک سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو وہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ تو ان تمام لوگوں کا جن کا اس چیز کے اوپر یقین ہے، ان لوگوں کو مسئلہ ہوتا تھا اس چیز سے کہ آپ تو اسی پاور پولیٹکس کی بات کرتے ہیں اور الیکٹیبلز کو آپ لے آئے ہیں۔ آج وہ الیکٹیبلز ایک ایک کر کے چھوڑ کے جا رہے ہیں، پیچھے کیا بچے گا؟ پیچھے پارٹی کے نظریاتی کارکنان بچیں گے، اور وہ محبت، وہ مقبولیت جو عمران خان صاحب حاصل کر چکے ہیں پاکستانی عوام کے دلوں میں، کہ آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہوگا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو نظریاتی کارکنان ہیں وہ ایک ایک کر کے سامنے آئیں گے، سیکنڈ لیڈرشپ کے طور پہ خود کو سامنے لائیں گے، اور اس کے بعد عمران خان، یہ یاد رکھیے گا، یہ میں آپ کو کہتا ہوں، یہ آپ لکھ لیں کہ وہ کسی کھمبے کو بھی کھڑا کرے گا تو اس کو ووٹ پڑیں گے، اس کو ووٹ ملے گا، کیونکہ مقبولیت ڈر کی مدد سے، خوف کی مدد سے آپ ختم نہیں کر سکتے۔ قرآن مقدس میں سورہ یوسف کا جو واقعہ ہے اس سے بھی ہمیں ایک ہی سبق ملتا ہے کہ آپ کسی کے دل میں زبردستی کی محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کی سورہ یوسف کا خلاصہ ہے کہ آپ کسی کے دل میں زبردستی کی محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے، اس طرح کی گرفتاریوں سے
غیر قانونی اقدامات سے، وہ جو ڈر اور خوف کی فضا قائم کر کے آپ لوگوں کو گرفتار کر کے، لوگوں کو دبا کے، ان کے گھروں میں چھاپے مار کے، صحافیوں کو اٹھا کے، ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم سے جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں ان کو اٹھا کے آپ کیا اس طرح سے اپنا تسلط قائم کر سکیں گے؟ اور رہی بات کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں، جو صحافی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بات کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کو اٹھایا جائے، تو کیا جو باقی صحافی ہیں ان کا مختلف دور میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ایفیلیشن نہیں رہی؟ سلیم صافی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے بیانیہ کے حق میں بات کرتے ہیں، اور بہت سارے صحافی ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے بیانیہ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اب اگر اس کی مزید تفصیل میں جایا جائے تو پاکستان تحریک انصاف نے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے جرم کیا کیا ہے؟ اس پارٹی سے وابستہ لوگوں نے، ایون صحافیوں نے جرم کیا کیا ہے؟ یہی مریم نواز صاحبہ جو ہیں، جو آج پی ڈی ایم کو لیڈ کرتی ہیں، انہوں نے اسی فوج کے بارے میں کیا کچھ کہا؟ مولانا فضل الرحمان نے اس فوج کے بارے میں کیا کچھ کہا؟ یہ تمام لوگ جو آج پارٹی میں بیٹھے ہیں، جو لندن میں سرکار بیٹھی ہوئی ہے، جنہوں نے اس پورے ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے، پورے ملک کے فیصلے ان کے وہاں سے ڈیسائیڈ وہ کرتے ہیں، یہاں پہ آ کے امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں وہ فیصلے، انہوں نے پاک فوج کے بارے میں، اس وقت کے پاک فوج کے آرمی چیف کے بارے میں، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں کیا اس سے بھی زیادہ کہا جو آج پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں؟ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں ان میں ملوث جتنے بھی عناصر ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور قرار واقعی سزا ہونی چاہیے، لیکن جو ڈر، تسلط، خوف اور دھینگا مشتی کا جو ایک طریقہ کار اپنایا گیا ہے، یہ کبھی کسی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اس صورت میں آپ ایک ٹرولی عوام کی امنگوں، امیدوں کی ترجمان پارٹی کو جلا بخش رہے ہیں، آپ اس کا راستہ اور ہموار کر رہے ہیں، اور اگلے الیکشن میں آپ کو مزید ٹف ٹائم دیا جائے گا، کیونکہ الیکشن سے رائے فرار کی جتنی بھی کوششیں ہیں، عوام اب سب کو جان چکی ہے، آپ جو کچھ کر رہے ہیں عوام کے سامنے ہے۔ تو میں آپ کو صرف اتنا کہوں گا کہ یہ جو ڈر اور خوف کی فضا ہے، اب اس کے بارے میں سوچ بچار کی ضرورت ہے، کیونکہ جب جنگ ہوگی تو اس کے شعلے تمام نسلوں کو چاٹ لیں گے، نہ زندگی کا نشان رہے گا، فقط اجل کا دھواں رہے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔